روحانی شادی کا حقیقی مفہوم، جڑواں روحوں کا ملاپ۔ روحوں کا وہ مقدس ملاپ جب دو روحیں اللہ کی رضا سے ملتی ہیں تو یہ محض ایک ملاقات نہیں ہوتی، بلکہ تقدیر سے صحیفے میں لکھا ہوا ایک مقدس لمحہ ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو نہ وقت کا پابند ہوتا ہے، نہ فاصلے کا، اور نہ ہی حالات کا۔ یہ روحانی شادی الہی محبت کا آئینہ ہوتی ہے، جو ہمیں ہماری اصل پہچان، مقصد حیات اور خدا کے قرب تک لے جاتی ہے۔ جب آپ اپنی جڑواں روح سے ملتے ہیں تو آپ کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ اپنی کمزوریوں کو پہچانتے ہیں، آپ اپنے نفس سے جنگ لڑتے ہیں اور ہر دن اللہ کی طرف ایک قدم اور بڑھتے ہیں۔ یہ رشتہ آزمائش سے بھرا ہوتا ہے، مگر اسی آزمائش میں آپ نکھرتے ہیں۔ یہ محبت صرف تم اور میں کی نہیں، بلکہ ہم اور اللہ کی کہانی بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تمہارا رشتہ تمہیں اللہ کے قریب لا رہا ہے تو وہ سچا ہے، وہ پاک ہے، وہ جنت کی خوشبو رکھتا ہے، دنیا تمہیں سمجھے یا نہ سمجھے۔ لیکن اگر تم سچے ہو، وفادار ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو تمہاری روح کبھی تنہا نہیں ہوگی۔ یہ سفر تمہیں تمہارے رب کے عشق تک لے جا سکتا ہے۔ بس سچے بنو، صابر بنو اور روح کے راستے پر جم جاؤ، کیونکہ روحانی محبت وہ عطا ہے جو صرف منتخب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ روحانی شادی کا باطنی مفہوم۔ روحانی شادی دراصل اندرونی اتحاد کی علامت ہے۔ انسان کی عقلی اور جذباتی توانائی جب توازن میں آتی ہے تو وہ باطنی طور پر مکمل ہونے لگتا ہے۔ بعض روحانی مکاتب فکر کے مطابق روحانی شادی پہلے انسان کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہے، پھر کسی اور شخص سے باہر کا اتحاد ممکن ہوتا ہے۔ وہ شادی جو باطن میں ہو وہی اصل شادی ہے، باقی سب اس کا عکس ہے۔ جڑواں روحوں کا ملاپ کے روحانی مراحل، مکمل خاکہ۔ قبل از پیدائش روحانی دنیا میں ایک عہد کیا جاتا ہے کہ دو جڑواں روحیں دنیا میں الگ الگ آئیں گی، سیکھیں گی، تکمیل کریں گی اور واپس ملیں گی۔ جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو، ایک شدید توانائی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ رشتہ انسان کی اندرونی کمزوریاں، خوف، زخم اور انا کو بے نقاب کرتا ہے۔ جیسے ایک آئینہ ہو، ایک روح رشتے سے بھاگتی ہے، دوسری اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ دورانیہ روحانی ترقی کا اہم موڑ ہوتا ہے۔ دونوں روحیں بالآخر خود شناسی، عبادت، خاموشی اور اللہ پر توکل کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ وہ رشتے کو قابو میں رکھنے کی بجائے اللہ کے سپرد کر دیتی ہیں۔ جب دونوں روحیں اندرونی طور پر متوازن ہو جاتی ہیں تو ایک الہی وقت پر دوبارہ ملتی ہیں، مگر اب محبت دنیاوی نہیں، الہی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ صوفیانہ اسلامی نقطہ نظر، مزید گہرائی۔ اسلام میں روح کی ازدواجی فہم۔ بعض مفسرین نے نفس واحدہ کو صرف حضرت آدم علیہ السلام کے جسمانی مفہوم میں نہیں بلکہ روحانی وحدت کے طور پر بھی لیا ہے۔ تصوف میں روحانی وصال۔ صوفی بزرگ کہتے ہیں کہ جب عاشق و معشوق ایک ہو جاتے ہیں تو کوئی دوئی باقی نہیں رہتی، یہی اصل نکاح ہے۔ یعنی روحانی طور پر دو انسان جب اللہ کی محبت میں فنا ہو جائیں اور صرف اللہ کی رضا کو رشتے کی بنیاد بنائیں تب وہ حقیقی وصال پاتے ہیں۔ مگر واضح رہے، تصوف میں بھی جسمانی تعلق صرف نکاح کے بعد ہی جائز ہے۔ روحانی شادی کے نفسیاتی اثرات۔ شدید جذباتی تبدیلیاں۔ جب آپ اپنی جڑواں روح سے ملتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جذباتی ہلچل آتی ہے، خود کی عکاسی بڑھتی ہے۔ انسان اپنے باطن کو بہتر انداز میں دیکھنا شروع کرتا ہے، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر، دعا، خاموشی، غور و فکر اور توکل بڑھ جاتا ہے۔ جدائی کے دوران شدید درد جدائی کی کیفیت کو کھولتی ہے، جو اللہ کی محبت کو جذب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بین الثقافتی نظریات۔ ثقافتی روحانی شادی کا تصور۔
پہلی ملاقات میں روح کی پہچان، غیر معمولی ہم آہنگی، شدید کشش، روحانی بیداری۔ تعلق کا مقصد اللہ کے قریب جانا، دنیاوی فائدے سے آزاد، رشتہ تعلق کا جاری رہنا چاہے جدائی ہو، گہرے خواب آنا۔ علامات: ہم آہنگی، روحانی شادی۔ اگر صرف اللہ کی رضا، قرب اور روحانی بیداری کے لیے ہو تو یہ ایک عظیم روحانی نعمت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اسے جسمانی تعلقات، خواہش پرستی یا نکاح سے بچنے کا ذریعہ بنایا جائے تو یہ گمراہی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔